السلام علیکم۔ آج ہم لوگ جو ناول شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ماہی وے، جو لکھا ہے محوش چودھری نے۔ اس ناول کے اندر ایک ایسی محبت ہے جو نکاح کے بعد شروع ہوتی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ناول بہت پسند آئے گا۔ دیا دیا فضا چلاتی ہوئی دیا سمن اور اریبہ کی طرف آئی جو یونی گراؤنڈ میں بیٹھی چگلیوں کے ساتھ مونگ پھلی پھانک رہی تھیں۔ کون سی قیامت آ گئی ہے موٹی جو یوں چلا رہی ہو؟ وہ سب فضا کے فرحبی مائل سراپے کی وجہ سے اسے موٹی موٹی کہہ کر چڑھاتی تھیں۔ تم یہاں بیٹھی مزے سے مونگ پھلی پھانک رہی ہو اور وہاں تمہارا مجازی خدا وکی لوگوں کے ہاتھوں پٹ رہا ہے۔ فضا نے پھولے سانس کے دوران بات مکمل کی۔ اچھا، دیا مسکرائی۔ ڈفر میں مذاق نہیں کر رہی، وہ واقعی مار کھا رہا ہے ان سے۔ فضا اس کے ریلیکس انداز پر چڑھ کر بولی، یہ کون سا نئی بات ہے ڈیئر؟ آئے دن وہ اپنی بہنوں کی وجہ سے سب سے پنگے لیتا ہے اور پھر مار کھا کر 10-15 دن کا بیڈ ریسٹ بنا کر پھر سے یونی آ کر نیا پنگا۔ دیا نے ناک سکیڑا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ سمن کو اس کی بات پر اختلاف ہوا۔ تو پھر جاؤ بچا لو جا کے اس نکمے کو۔ میں جا رہی ہوں گھر، بہت ٹائم ہو گیا ہے، دادا جی ویٹ کر رہے ہوں گے۔ آج میری اور ان کی شطرنج کی بازی ہے۔ اوکے بائے۔ وہ بیگ اور باکس اٹھاتی ان تینوں کے کھلے منہ دیکھ کر اداسی ہوائیں کس اچھالتی پارکنگ کی طرف مڑ گئی۔ انتہائی کمینی ہے یہ، ذرا جو اس بیچارے کی پرواہ ہو۔ سمن کو صدمہ ہوا۔ چلو ہم دیکھتی ہیں جا کر، کہیں ساری ہڈیاں ہی نہ تروا بیٹھے۔ آج تو ہے بھی اکیلا، فضا نے کہا۔ کیوں، اس کے چیلے کہاں ہیں؟ وہ آج چھٹی پر ہیں۔ اس بات کا فائدہ تو اٹھایا ہے وکی لوگوں نے، ورنہ کہاں وہ ایسا کرے۔ اب چل بھی پڑو، یہیں بکتی رہو گی تم دونوں؟ اریبہ بھی خاموشی توڑ کر چلائی۔ ہاں چلو۔ وہ تینوں لیب کے پچھلے گراؤنڈ کی طرف چل پڑیں جہاں عبید انصاری اپنے مخالف گروپ سے پٹ رہا تھا۔ ہیلو ڈیئر ہسبینڈ۔ دیا دھڑام سے اس کے روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ عبید نے گھورتے ہوئے ہمیشہ والا جملہ دہرایا۔ نہیں۔ وہ ببل چباتی عبید کو آگ لگا گئی۔ کیا کرنے آئی ہو؟ تعزیت۔ وٹ؟ تعزیت پر کس کی؟ تمہاری۔ میری؟ عبید نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ دادا جی نے کہا تھا، ورنہ میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں تمہاری۔ اوہ، دادا جی نے تمہیں جا کر کہا کہ میری تعزیت کرو؟ نہیں، انہوں نے تمہاری تیمارداری کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن تمہاری شکل دیکھ کر مجھے تعزیت کرنا مناسب لگا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ کر لی، اب جاؤ۔ چلی جاؤں گی۔ پہلے بتاؤ کتنی ہڈیاں ٹوٹیں اور کتنی بچیں؟ وہ آرام سے کہتی ٹانگ پر ٹانگ جما کر چیئر پر بیٹھی۔ تم جاتی ہو یہاں سے یا پھر؟ ارے غصہ کیوں کر رہے ہو سرتاج؟ ذرا بتانا پسند کریں گے کہ کس بہنا کے لیے پنگا لیا جو اس طرح؟ عبید، اگر یہ جوتا ذرا سا بھی مجھے ٹچ ہوا تو میں تمہارا حشر کیا کروں گی، باقی ہڈیاں بھی توڑ دوں گی۔ نکلو یہاں سے، ورنہ یہ جوتا تمہیں ٹچ کرنے کا شرف ضرور حاصل کرے گا۔ میں جا رہی ہوں، اسے نیچے رکھو، دیا نے عبید کے جوتا لہراتے ہاتھ کو دیکھ کر کہا۔ تم نکلو، میں رکھ دوں گا، وہ آرام سے بولا۔ دیا چھپاک سے باہر نکلی۔ عبید نے جوتا رکھا ہی تھا جب وہ دروازے سے گردن اندر ڈال کر بولی، انتہائی کمینے ہو تم، بیوی پر ہاتھ کی بجائے جوتا اٹھاتے تمہیں شرم نہیں آئی؟ اور اپنی بہنوں کے لیے ہڈیاں تروا؟ ٹھک کی آواز سے عبید کا پھینکا جوتا دروازے پر لگا، مگر دیا بروقت دروازہ بند کر گئی تھی۔ ڈفر، عبید نے دانت کچکچائے، یوں جیسے دانتوں تلے دیا کی گردن ہو۔ دادا جی اکرم انصاری کے دو بیٹے زبیر انصاری اور زیاد انصاری ہیں۔ زبیر انصاری بڑے، جن کے دو بیٹے عبید اور عمیر، جبکہ زیاد انصاری کی ایک بیٹی دیا اور بیٹا داؤد ہے۔ یہ سب لوگ ہنسی خوشی دادا جی کی سرپرستی میں انصاری ہاؤس میں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں، سوائے دیا اور عبید کے، جو بچپن میں ایک دوسرے کے ازلی دشمن ہیں۔ ان کی دشمنی کے پیش نظر دادا جی نے ایموشنل بلیک میلنگ کے تھرو دونوں کو 1 سال پہلے نکاح کے بندھن میں باندھ دیا۔ دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، چڑھانے اور برا بھلا کہنے میں کوئی لحاظ نہیں رکھتے۔
پہل اور زیادتی اکثر دیا کی ہی جانب سے ہوتی۔ انصاری ہاؤس کی وہ واحد بیٹی ہے، اس لیے سب کی ہی لاڈلی بھی ہے، اسپیشلی داد جی کی۔ اور عبید اسے داد جی کی چمچی کہتا، جس پر وہ چڑھ کر عبید کے کمرے کی چیزوں کے ساتھ کچھ برا کر کے غصہ نکال لیتی۔ یہ تکرار بچپن سے چلی آ رہی تھی اور نہ جانے کب تک چلنی تھی۔ وہ داد جی کے ساتھ شطرنج کی باسی لگا رہی تھی جب عبید لڑکھڑاتا ہوا لان میں ان کے پاس آیا۔ السلام علیکم داد جی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو برخوردار؟ داد جی نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ ٹھیک ہوں داد جی۔ تو پھر یونیورسٹی کیوں نہیں جا رہے؟ اگر ٹھیک ہو تو؟ دیا کی زبان پر کھجلی ہوئی۔ تم سے مطلب ہے تو پوچھ رہی ہوں، اپنے کام سے کام رکھا کرو سمجھی؟ وہ غصے سے بولا۔ عبید کیسے بات کر رہے ہو میری بیٹی سے؟ آپ کی بیٹی کیسے بات کر رہی ہے یہ نہیں سن رہے آپ؟ دیکھا داد جی، یہ ایسے ہی بدتمیزی کرتا ہے مجھ سے۔ میں نے تو صرف یونی نہ جانے کا پوچھا، وہ بھی اس لیے کہ وہاں سب مجھ سے پوچھتے ہیں اس کا کیوں نہیں آیا، کیسا ہے اب؟ اتنی امبیرسمنٹ ہوتی ہے مجھے۔ کیوں امبیرسمنٹ ہوتی ہے تمہیں؟ میں نے ایسا کیا کیا جو تم؟ عبید ناؤ بی کوائٹ، داد جی نے اسے تنبیہ کی۔ آپ سب اس کی ناجائز فیور کر کے میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں داد جی، وہ غصے سے کہتا چیئر کو ٹھوکر مارتا مڑ گیا۔ زیادتی؟ دیا استزائیہ ہنسی۔ دیا مت تنگ کرو عبید کو۔ اوہ داد جی چھوڑیں اسے، وہ تو ہے ہی ڈفر۔ آپ ہار رہے ہیں، متوجہ ہوں ذرا۔ آئی ہیو ون، میں جیت گئی داد جی۔ دیا نے اچھل کر داد جی کے گلے میں باہیں ڈالیں۔ یس مائی چائلڈ، یو ہیو ون۔ داد جی نے اس کے ہاتھ تھپ تھپائے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی داد جی اپنی لاڈلی کے لیے جان بوجھ کر ہار گئے تھے۔ عبید لسن، یہ ذرا ٹیکسیشن کا ٹاپک سمجھا دو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کل ایویں چھٹی کر لی میں نے۔ دیا بک اٹھائے عبید کے کمرے میں ایز یوزول بنا ناک کیے داخل ہوئی۔ عبید ایک خونخوار نگاہ ڈال کر پھر سے لیپ ٹاپ پر بزی ہو گیا۔ تم سے کہہ رہی ہوں، 2 منٹ اگر بہنوں سے چیٹنگ ترک کر دو گے تو قیامت نہیں آ جائے گی۔ دیا گو فرام ہیئر، میرا دماغ آگے خراب ہے، میں پہلے سے خراب چیزوں پر وقت ضائع نہیں کرتی، اس لیے شرافت سے سمجھا دو، ورنہ میرا پتہ ہے نا تمہیں۔ دیا نے لیپ ٹاپ بند کر کے بک سامنے رکھی۔ انتہائی منحوس گھڑی تھی جب تم انصاری ہاؤس میں پیدا ہوئی، اور اس سے بھی زیادہ منحوس گھڑی تھی جب میرا تم سے نکاح ہوا۔ عبید نے غصے اور صدمے کے ملے جلے اثرات سے کہا۔ اب یہ دونوں منحوس گھڑیاں گزر چکی ہیں، لہٰذا ماضی کی بجائے مستقبل کا سوچو ذرا، اگر میں فیل ہو گئی تو تمہاری یونی میں کتنی انسلٹ ہوگی کہ عبید انصاری ٹاپر آف دا یونیورسٹی کی نصف بہتر فیل ہو گئی۔ او سیڈ، دیا نے برا سا منہ بنا کر ایموشنل بلیک میلنگ شروع کی۔ عبید جانتا تھا یہ بلا ایسے پیچھا نہیں چھوڑے گی، اس لیے خاموشی سے بک اٹھائی اور ٹاپک سمجھانے لگا۔ دسمبر پنجاب میں سخت سردی کا مہینہ ہوتا ہے، اس لیے موسم کی مناسبت سے وہ چاروں بھی کینٹین میں بیٹھی چائے اور سموسوں سے لطف اندوز ہو رہی تھیں جب عبید اور اس کا گروپ کہکہے لگاتا کینٹین میں انٹر ہوا۔ لو آ گئے صاحب بہادر، دیا نے برا سا منہ بنایا۔ رہنے دو دیا، بلا وجہ مت چڑھا کرو، اتنا اچھا تو ہے بیچارہ۔ سمن نے عبید کی سائڈ لی۔ ہاں کچھ زیادہ ہی بیچارہ نہیں، نہ صرف لائق فائق اسٹوڈنٹ ہے بلکہ اسٹڈی سے ہٹ کر بھی اتنا ہینڈسم اور سافٹ نیچر ہے، قسم سے تم تو ایویں ناشکری کرتی ہو، بیٹھے بٹھائے اتنا اچھا شوہر مل گیا۔ تم فکر نہ کرو، میں اپنے اچھے شوہر سے کہہ کر تمہارے لیے بھی کوئی اچھا شوہر ڈھونڈ دوں گی۔ دیا نے سموسے کی بڑی سی بائٹ لیتے سمن کو تسلی دی۔ دیا خدا واسطے کا بیر ہے تمہیں عبید سے، اتنا معصوم تو ہے۔ اریبہ نے بھی اس کی طرفداری کی۔ ہاں میں ہی بری ہوں بس۔ دیا نے بدمزہ ہو کر سموسا واپس پلیٹ میں رکھا۔ ہم تمہیں برا نہیں کہہ رہی دیا، صرف اتنا سمجھا رہی ہیں کہ جو بھی ہے عبید اب تمہارا شوہر ہے، اور ہے بھی بہت اچھا، مگر سب تو اچھے نہیں ہوتے نا، اس لیے اس پر نظر رکھا کرو۔ مطلب؟ وہ ٹھٹکی۔ مطلب وہ دیکھو سامنے۔ دیا نے کپ سے گھونٹ بھرتے ہوئے سامنے دیکھا جہاں عبید کی کلاس کی ایکسٹرا مارٹ لڑکی الیسا ابرار آگے کو جھکی ابرار کو
عبید کو کچھ کہہ رہی تھی اور عبید ہونٹوں پر دانت جمائے مسکراہٹ روک رہا تھا۔ لوفر، لفنگی، ہے ہی کمینی۔ دیا نے دانت رگڑے۔ نہ صرف کمینی بلکہ بے شرم بھی پوری ہے۔ دیکھو کتنا ڈیپ گلا ہے اور جھکی کھڑی ہے چڑیل۔ فضا نے بھی غصے سے کہا۔ اس لیے تمہیں کہتے ہیں نظر رکھو عبید پر، سمن نے کہا۔ اب کیا اس کی آنکھوں کے سامنے شٹر ڈال دوں؟ بلکہ عبید کے دل اور دماغ پر اپنی محبت کے شٹر ڈاؤن کر کے بڑا سا تالا لگا دو۔ سمن نے پتے کی بات کی۔ کہیں نہیں جانے والا، کچھ بھی ایسا ویسا کر کے اپنے لیے مشکلات کھڑی نہیں کرے گا۔ دیا مطمئن رہی۔ اتنا بھی ہلکا نہ لو، مرد ذات کا کوئی بھروسہ نہیں، کب کہاں بدل جائے کچھ پتہ نہیں۔ اچھا بس بڑی بھی، لیکچر بند کرو۔ سارا مزہ کرکرا کر دیا سموسوں کا۔ بظاہر نہ سہی پر اندر سے دیا کو بھی سمن کی بات ٹھیک لگی تھی۔ 2 سموسے کھا چکی ہو اور کتنے کھانے تھے تم نے؟ صرف 2، میں نے 4 کھانے کا ارادہ کیا تھا۔ ارے ارے اس موٹی کو دیکھو ذرا، میری پلیٹ بھی چٹ کر گئی۔ سمن نے دہائی دی۔ تمہیں کس نے کہا تھا لیکچر دو؟ اریبہ ہنسی۔ اللہ موٹی، نہیں چھوڑوں گی تجھے۔ سمن فضا کی گردن دبو چکی تھی۔ چھوڑ میری گردن، سوکھی سڑی بھنڈی، ابھی بتاتی ہوں تجھے، فضا گھٹی گھٹی آواز میں چیخی۔ سمن اور فضا کو بچوں کی طرح لڑتے دیکھ کر دیا اور اریبہ مسکرا دیں۔ بڑی ہواؤں میں اڑ رہے ہو، خیریت؟ دیا نے عبید کو ٹیرس پر ٹہلتے دیکھ کر پلر کے ساتھ ٹیک لگا کر پوچھا۔ کون سی ہوائیں؟ وہی جو آج کل تمہارے ارد گرد بڑی شدت سے چل رہی ہیں۔ سیدھے سے بات کیا کرو ورنہ منہ بند رکھا کرو اپنا۔ ہاں میری سیدھی باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ اور وہ جو؟ عبید کے سیل کی ٹون نے دیا کی بات کاٹی۔ ہاں اوکے، آئی ایم کمنگ۔ ہاں کمنگ، ڈونٹ وری۔ عبید سیل بند کرتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ میری بات سنو، تمہاری بات یقیناً تمہاری طرح ہی فضول ہوگی، اس لیے پھر کبھی ہو سکتی ہے، بائے۔ عبید ہاتھ ہلاتا سیڑھیوں سے غائب ہو گیا، مگر دیا ٹھان چکی تھی کہ وہ بات کر کے رہے گی۔ آخر چکر کیا ہے؟ تمہاری جیکٹ کہاں ہے عبید، جو صبح پہن کر آئے تھے؟ دیا نے گراؤنڈ میں اکیلے بیٹھے عبید سے پوچھا۔ کیوں؟ عبید نے بھویں اچکائیں۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، پلیز دے دو۔ کہاں ہے؟ گھر جا کر واپس کر دوں گی۔ ایسا بھی کیا فیشن کہ انسان سردی میں ٹھٹر کر ہی مر جائے؟ تم نے کون سا پہن رکھی ہے؟ اور مجھے اشد ضرورت ہے، ورنہ میں دیا انصاری تمہاری چیپ سی جیکٹ پہنوں گی۔ وہ استہزائیہ ہنسی۔ اگر میری جیکٹ چیپ ہے تو مانگنے کیوں آئی ہو؟ ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنا لیا جاتا ہے۔ عبید صاحب تم تو پھر انسان ہو۔ بدتمیزی تم پر ختم ہوتی ہے دیا۔ تھینکس، اب مہربانی کر کے جیکٹ دے دو، میرا مزید منتیں اور ارادے کرنے کا موڈ نہیں ہے میرے پاس، وہ لاپرواہی سے بولا۔ کہاں گئی؟ صبح پہنی تھی تم نے۔ وہ حیران ہوئی۔ اوہ عبید تم یہاں ہو؟ میں پوری لائبریری سے چکر لگا کے آئی ہوں۔ یہ لو جیکٹ، اینڈ تھینکس اے لاٹ۔ ڈرائیور سے منگوا لی ہے میں نے جرسی۔ علیزہ نے دیا کو مکمل اگنور کرتے ہوئے عبید سے مسکرا کر کہا۔ عبید نے بھی جواباً مسکرا کر جیکٹ پکڑ لی۔ تم یہاں بیٹھے ہو؟ سر رضوی کا لیکچر نہیں لینا تم نے؟ ہاں تم چلو، میں آتا ہوں ابھی۔ اوکے۔ علیزہ ایک ادا سے مسکرا کر چلی گئی۔ عبید نے جیکٹ حیران کھڑی دیا کی جانب بڑھائی۔ مجھے نہیں چاہیے یہ بھیک، ان بھیک منگیوں کو ہی دے دو، میں عطر نہیں پہنتی سمجھے، وہ غصے سے کہتی مڑی۔ لسن دیا، سردی بہت ہے، پہن لو، ہر بات میں ضد اچھی نہیں ہوتی، عبید نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے چلتی گئی۔ دیا، وہ سامنے آیا۔ کیا بدتمیزی ہے، ہٹو سامنے سے، پہن لو۔ وہ فکر مند ہوا۔ میری فکر مت کرو، خدمت خلق کا فریضہ ادا کرو، کافی ہے۔ وہ آنسو روکتی جلدی سے راہداری مڑ گئی۔ عبید فکر مندی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ عبید لاؤنج میں بیٹھا چینل سرچنگ میں بزی تھا جب ملازمہ نے داجی کے بلاوے کا پیغام دیا۔ اوکے آتا ہوں۔ وہ ریموٹ رکھتا داجی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ آ جاؤں داجی؟ اجازت مانگی۔ ہاں آؤ۔ انہوں نے سر ہلا کر اجازت دی۔ آپ نے بلایا؟ ہاں بیٹھو۔
عبید ایک سرسری نظر ہیٹر کے پاس بیٹھ کر مونگ پھلی کھاتی دیا پر ڈال کر بیٹھ گیا۔ جی، یہ علیزہ کون ہے؟ داجی نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ عبید نے پھر ایک نظر دیا کو دیکھا جو ایسے مصروف تھی جیسے وہاں اکیلی ہو۔ میری کلاس فیلو، وہ مدھم سا بولا۔ صرف کلاس فیلو؟ یقین چاہا گیا۔ جی، اسی میں بہتری ہے اس کی بھی تمہاری بھی کہ تم دونوں کلاس فیلوز ہی رہو۔ اب تم جاؤ۔ مگر داجی بات کیا ہے وہ جو آپ پوچھ رہے ہیں؟ یقیناً دیا نے ہی کوئی الٹی سیدھی بات کی ہے۔ داجی نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹی۔ تم جاؤ عبید، دیا نے کچھ الٹا سیدھا نہیں کہا۔ فائن۔ عبید وہاں سے تو اٹھ گیا مگر رات کو دیا پر غصہ نکالنے سے باز نہیں آیا۔ کیا بکواس کی تھی تم نے داجی سے؟ وہ اس کے بیڈ کے پاس آ کر چلایا۔ دیا کتاب کھول کر کمبل میں دبکی بیٹھی تھی۔ وہی جو سچ ہے، وہ آرام سے بولی۔ کیا سچ ہے؟ تمہارا اور علیزہ کا چکر، اطمینان سے کہا گیا۔ کیسا چکر؟ اتنے بھولے مت بنو سرتاج۔ شٹ اپ، یو شٹ اپ۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ کیسی چوری؟ کہاں کی چوری؟ تم انتہائی چیپ مینٹیلٹی کی مالک ہو دیا، اور تم کچھ ایکسٹرا ہی براڈ مائنڈ ہوتے جا رہے ہو عبید۔ وہ بھی دو چلائی۔ کیا کیا ہے میں نے؟ عبید نے اس کا بازو پکڑ کر اسے کمبل سے باہر گھسیٹا۔ تم چھوڑو مجھے، بدتمیز انسان۔ وہ اس کی حرکت پر شدید رہی۔ عبید کا اتنا سیریس ری ایکشن پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ پہلے بتاؤ کون سا چکر اور کیسی چوری؟ تمہارے اور اس چڑیل کے بیچ کیا چل رہا ہے؟ اوہ، تم جیلس ہو رہی ہو علیزہ سے؟ وہ ہنسا۔ جیلس ہوتی ہے میری جوتی اس پھپھے گھٹنے سے، لیکن اگر تمہارا یا اس کا کوئی چکر نکلا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، سمجھے؟ تمہارے ساتھ زندہ رہ کر بھی کیا کروں گا، اس لیے یہ شوق بھی پورا کر لینا، سمجھی؟ عبید بھی اسی کے انداز میں کہہ کر اس کا بازو جھٹکتا کمرے سے نکل گیا۔ جنگلی وحشی، دیا اپنا بازو سے ہلانے لگی۔ کچھ تو ہے بیچ جو مروڑ اٹھ رہے ہیں نواب کو۔ نہیں چھوڑوں گی میں تمہیں عبید انصاری، اور نہ ہی تمہاری اس ہوتی سوتی کو۔ دیکھ لینا، میرا نام بھی دیا انصاری ہے۔ دیا نے منہ پر ہاتھ پھیر کر کھوج لگانے کی نیت کی۔ دیا لاؤنج میں پریشان سی بیٹھی فضا کی بات جو فضا نے عبید اور علیزہ کے بارے میں سنی تھی کو سوچ رہی تھی۔ عبید پہلے تو ایسا نہیں تھا، پھر اب کیوں؟ وہ علیزہ چڑیل کہاں سے خوبصورت ہے مجھ سے زیادہ جو عبید اس کی طرف مائل ہو رہا ہے؟ ہر وقت ماڈلنگ کا اشتہار بنی پھرتی ہے، اور عبید کو تو ایسی لڑکیاں کبھی بھی پسند نہیں رہیں۔ پھر اب کہیں وہ علیزہ کو سچ میں پسند تو نہیں کرنے لگ گیا؟ سمن نے ٹھیک کہا تھا، مرد کا کوئی بھروسہ نہیں، پر عبید تو ایسا نہیں تھا۔ وہ فکر مند ہوئی۔ اوفو، میں کیوں سوچ رہی ہوں عبید کے بارے میں؟ میری طرف سے کچھ بھی کرے، کسی کو بھی پسند کرے اور کسی سے بھی چکر چلائے، مجھے کیا؟ وہ اپنی دلیل سے دماغ کو مطمئن کر چکی تھی، مگر دل ہرگز مطمئن نہیں تھا، اور یہ دل والا معاملہ نکاح کے بعد شروع ہوا تھا۔ پر فی الحال دیا اس معاملے کو سیریس نہیں لے رہی تھی، کیونکہ دشمنی زیادہ پرانی تھی نکاح سے۔ دیا بیٹا، کیا کر رہی ہو؟ طلعت بیگم نے مسکرا کر سوچوں میں گم دیا سے پوچھا۔ دیا کی مدر کا انتقال ہو چکا تھا۔ دیا سے 6 سال چھوٹے داؤد کی پیدائش پر زیاد انصاری نے سب کے کہنے پر بھی دوسری شادی نہیں کی تھی۔ دیا اور داؤد کو مسز طلعت زبیر نے ہی سنبھالا اور پالا تھا، اس لیے دیا ان کی بھتیجی کم اور بیٹی زیادہ تھی۔ کچھ نہیں بڑی امی، ایسے ہی، وہ بمشکل مسکرائی۔ کچھ تو ضرور ہے جو میری بیٹی 2 دن سے چپ ہے۔ انہوں نے دیا کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کا جھکا ہوا سر اٹھایا۔ ارے دیا میری جان، کیا ہوا؟ دیا ہاتھوں میں منہ چھپائے رونا شروع کر چکی تھی۔ دیا بیٹا بتاؤ کیا ہوا ہے، کیوں پریشان کر رہی ہو مجھے؟ طلعت بیگم نے اس کے ہاتھ ہٹا کر آنسو پونچھے۔ بڑی امی کچھ نہیں، بس دل اداس سا ہو رہا تھا اس لیے۔ وہ مدھم سی بولی۔ دل کیوں اداس ہے میری بچی کا؟ عبید سے جھگڑا ہوا ہے کیا؟ امی حضور، عبید بھائی سے جھگڑا کیا کوئی نئی بات ہے؟ بچپن سے ہو رہا ہے۔ کوئی اور بات ہے، وہ بھی سیریس، جو محترمہ دیا انصاری خود رو رہی ہیں، جو دوسروں کو رلاتی آئی ہیں آج تک۔ ہے نا بجو، کیا ہوا ہے؟ عمیر نے چھیڑتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ کر پوچھا۔
وہ ابھی باہر سے آیا تھا اور شاید باتیں سن چکا تھا۔ کچھ نہیں ہوا بھائی، میں ٹھیک ہوں، یہ لو۔ دیا نے بمشکل مسکرا کر ان کو مطمئن کرنا چاہا۔ چلو پھر آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ عمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ اتنی ٹھنڈ میں آئس کریم؟ دماغ چل گیا ہے کیا تمہارا؟ طلعت نے بیٹے کو گھوڑی دی۔ امی جانے دینا، آپ کی بیٹی کا دل بہل جائے گا۔ کیوں بجو؟ ہاں، دیا نے بھی ہاں میں سر ہلا کر حامی بھری۔ ٹھیک ہے جاؤ، پر جلدی آنا۔ دیا تم دھیان رکھنا، ورنہ یہ تو پورا آوارہ گرد ہے، ابھی باہر سے آیا ہے اور پھر جانے کو مچل رہا ہے۔ جی۔ دیا مسکراتی ہوئی اسکارف لینے چلی گئی۔ وہ دونوں آئس کریم کھا کر واپس آ گئے تھے۔ دیا سر جھکائے بیٹھی تھی جب عمیر اس کی طرف آیا۔ بجو کیا بات ہے؟ آپ نے آئس کریم بھی ٹھیک سے نہیں کھائی، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کوئی سیریس بات ہے کیا؟ وہ فکرمند سا پوچھ رہا تھا۔ نہیں کوئی بات نہیں، وہم ہے تمہارا۔ وہم نہیں ہے بجو۔ اور وہ لڑکی کون تھی بھائی کے ساتھ؟ کون لڑکی؟ دیا جان کر بھی انجان بنی۔ وہی جو عبید بھائی کے ساتھ تھی آئس کریم پارلر میں۔ میں نے نہیں دیکھا۔ جانے دے بجو، اب اتنا بھی بچہ نہیں ہوں، 19 سال کا ہو چکا ہوں اور اچھے سے جانتا ہوں آپ اسی چڑیل کی وجہ سے ڈسٹرب ہیں۔ دیا اس کے علیزہ کو چڑیل کہنے پر بے اختیار مسکرا دی۔ چڑیل ہی لگی مجھے تو۔ عمیر نے برا سا منہ بنایا۔ چڑیل ہے تو چڑیل ہی لگے گی نا۔ دیا کی بات پر دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگے۔ کیا بات ہے بھئی، آج تو دشمن بھی خوش ہیں؟ عبید نے لاؤنج میں داخل ہو کر ان دونوں کو ہنستے دیکھ کر پوچھا۔ آپ کیوں سڑ رہے ہیں؟ عمیر نے لفظ سڑ پر زور دیا۔ سڑیں میرے دشمن؟ اور دیا کو دیکھ کر مسکراتا ہوا صوفے پر ڈھیر ہوا۔ دیا خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے کیا ہوا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ڈیئر برو۔ ویسے ایک بات کہوں، وہ لڑکی جس سے مل کر آ رہے ہیں ہرگز بجو سے زیادہ خوبصورت نہیں، عمیر سنجیدگی سے کہتا لاؤنج سے نکل گیا۔ پیچھے عبید اس کی بات پر غصے سے کھولتا دیا کے کمرے میں موجود تھا۔ یہ کیا نیا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ کون سا ڈرامہ؟ ڈور ناک کر کے آیا کرو، دیا نے صوفے پر پڑا دوپٹہ شانوں پر پھیلاتے کہا۔ معصومیت اور مظلومیت کا ڈرامہ اور کون سا؟ میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، تم اپنی فضول بکواس سے ہی سب گھر والوں کو میرے خلاف کر رہی ہو، پہلے داد جی اور اب عمیر۔ میں نے عمیر سے کوئی بات نہیں کی، تو پھر اس کو خواب آیا ہے کہ میں کس سے مل کر آ رہا ہوں؟ وہ چڑھا۔ میں اور عمیر آئس کریم کھانے گئے تھے جہاں تم اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ڈیٹ پر تھے شاید، دیا نے چبا چبا کر کہا۔ میری گرل فرینڈ اور ڈیٹ سے تمہیں بڑی تکلیف ہے؟ ہاں ہے تکلیف، کیونکہ میں تمہاری کزن نہیں منکوحہ بھی ہوں، اور تم میرے سامنے غیر لڑکیوں سے رنگ رلیاں مناؤ گے اور میں خاموشی سے دیکھتی رہوں گی؟ نو نیور عبید انصاری، نیور۔ دیا نے کبھی کسی رشتے میں ملاوٹ نہیں کی، تو پھر وہ اپنے بھی کسی رشتے میں ملاوٹ پسند نہیں کرتی۔ میں نے آج تک کسی کے چھوڑے ہوئے کپڑے تک نہیں پہنے، تو پھر میں کسی لڑکی کا چھوڑا ہوا مرد کیوں؟ اف دیا، تم مجھ پر میرے کریکٹر پر الزام لگا رہی ہو، وہ گھرایا۔ میں نہیں، میری پوری کلاس میں یہ چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ تم اور علیزہ ایک دوسرے میں اس حد تک انوالو ہو چکے ہو۔ وہ رکی کہ عبید نے اسے پوری بات کہنے پر اکسایا کہ انہوں نے پرانی لائبریری کے اسٹور میں تمہیں اور علیزہ کو۔ دیا کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی عبید کا ہاتھ اٹھا تھا۔ دیا اپنی گال پر ہاتھ رکھے شدد تھی۔ عبید نے اسے تھپڑ مارا تھا جس سے آج تک کسی نے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ دیا کے کچھ اور کہنے سے پہلے ہی وہ لمبے لمبے ڈاگ بھرتا جا چکا تھا۔ دیا 3 دن سے تم یونی نہیں آ رہی ہو، سیلبی آف ہے آج، اسی لیے ہم گھر پر دھاوا بول دیا۔ سمن نے مسکرا کر آنے کی وجہ بتائی۔ وہ تینوں دیا کے بنا بتائے غیر موجودگی پر وجہ جاننے آئی تھیں۔ ہاں وہ بس فیور ہو گیا تھا، اس لیے وہ مسکرائی۔ فیور ہو گیا تھا تو فون پر ہی بتا دیتی ہمیں، اوپر سے تمہارے صاحب بہادر بھی کافی غصے میں ہیں۔ 3 دن سے خیریت؟ اریبہ
مشکوک ہوئی۔ اسی سے پوچھ لیتی وجہ۔ دیا کا عبید کے ذکر پر منہ کڑوا ہوا۔ کوئی سیریس لڑائی تو نہیں ہو گئی جو تم بستر پر پڑی ہو اور وہ آگ اگل رہا ہے؟ کیا کہا اس نے تم لوگوں سے؟ ہم نے تمہارے نہ آنے کی وجہ پوچھی تو ٹکا سا جواب دے دیا۔ پہلے تو اتنی تمیز سے بات کرتا تھا، مجھے تو لگ رہا ہے یہ سب اس علیزہ کا ہی کیا دھرا ہے۔ دفع کرو ان دونوں کو۔ تم لوگ میرا پوچھنے آئی ہو یا ان دونوں کو ڈسکس کرنے؟ دیا خفا ہوئی۔ ارے نہیں یار، ایسے ہی پوچھ لیا۔ اریبہ مسکرائی۔ اچھا چھوڑو سب باتیں، پہلے کچھ کھانے کو منگواؤ، بڑی بھوک لگی ہے قسم سے۔ فضا نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ توبہ میری توبہ، کتنا ٹھوستی ہو تم موٹی، کچھ دیر پہلے پورا برگر کوک ٹھوس کر آئی ہو، ابھی تو وہ بھی ہضم نہیں ہوا ہوگا۔ سمن نے کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے سوکھی سڑی بھنڈی، میرے گھر کا راشن تمہارے پیسوں سے نہیں آتا سمجھی؟ فضا نے کمر پر ہاتھ ٹکائے۔ تو کیا دیا کے گھر کا راشن تم ساتھ لے کر آئی ہو جو یہاں آ کر فرمائشیں کر رہی ہو؟ وہ بھی سمن تھی، پیچھے کیوں رہتی؟ میرے منہ مت لگو سمجھی، تمہارے اتنے بڑے منہ کو لگتا بھی کون ہے؟ سمن نے ناک چڑھایا۔ تیری تو بس دیا کانوں پر ہاتھ رکھ کر چلائی۔ بس کرو یار، تم دونوں تو ستیلیوں سے بھی بدتر ہو۔ موٹی تم فکر نہ کرو، کھانا پینا سب آ رہا ہے، اور سوکھی سڑی بھنڈی تم بھی ذرا چپ کر کے بیٹھو۔ دیا کی بات پر اریبہ کا قہقہہ بلند ہوا۔ کمینی رک ذرا۔ سمن اور فضا دونوں دیا کو پکڑنے بھاگیں، پر دیا بروقت باہر نکل کر دروازہ بند کر گئی تھی۔ اف، وہ دل پر ہاتھ رکھ کر سانس ہموار کر کے پلٹی ہی تھی کہ کسی کے فولادی سینے سے ٹکرائی۔ اندھی ہو کیا؟ عبید گھرایا۔ وہ ناک پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹی اور کوئی بھی جواب دیے بغیر سیڑھیاں اتر گئی۔ عبید حیران سا اسے دیکھ رہا تھا جو بنا کوئی کرارا جواب دیے جا چکی تھی۔ دیا نے عبید کے تھپڑ مارنے کے بعد اس سے بات چیت ترک کر دی تھی۔ بات چیت تو پہلے بھی نہیں کرتی تھی، صرف لڑتی اور طنز کے تیر چھینکتی تھی، لیکن اب وہ بھی بند کر کے مکمل ہڑتال کر دی تھی، اور دیا کی یہی ہڑتال عبید کو چین لینے نہیں دے رہی تھی۔ وہ پہلے ہی دیا کو تھپڑ مار کر اپسیٹ تھا، اور اب اس کا ترک تعلق بے چین کر رہا تھا۔ اس کی تو عادت ہے الٹا سیدھا بولنا، مجھے ہی ٹیمپر لوز کرنا چاہیے تھا۔ وہ مٹھیوں میں بال جکڑے خود کو کوس رہا تھا جب شجاع اور عثمان اس کے پاس آئے۔ کیا بات ہے یار، بڑا مجنوں بنے بیٹھے ہو، کہیں بھابھی سے جھگڑا تو نہیں ہو گیا؟ شجاع نے اس کے کندھے پر دھپ مارتے پوچھا۔ تم لوگ کہاں تھے؟ 10 منٹ کا کہہ کر آدھے گھنٹے بعد آئے ہو؟ ہماری چھوڑ، اپنی بتا یار، کیا ہوا ہے؟ عثمان نے اس کی مرجھائی شکل دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، عبید سر جھکا کر گھاس اکھیڑنے لگا۔ اینی تھنگ سیریس؟ شجاع فکرمند ہوا۔ نو، وہ مدھم سا بولا۔ دیا سے جھگڑا ہوا ہے؟ یہ کوئی سیریس بات نہیں، تو پھر کیا بات ہے؟ بتا نا۔ کیوں ٹینشن میں ڈال رہا ہے؟ یار پچھلے 8 دن سے میرا دیا کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہوا، اسی بات کی ٹینشن ہے مجھے۔ عبید نے اصل وجہ بتائی۔ وٹ؟ وہ دونوں اس کی بات سن کر ایک ساتھ بولتے چھت پھاڑ کر قہقہے لگانے لگے۔ بی سیریس؟ وہ دونوں کو پاگلوں کی طرح ہنستے دیکھ کر چڑھا۔ ریئلی اسی بات کی ٹینشن ہے نا؟ عثمان نے ہنسی روک کر پوچھا، اور شجاع کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر پھر سے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر قہقہے لگانے لگا۔ بھاڑ میں جاؤ کمینوں، ابھی وجہ جاننے کے لیے مرے جا رہے تھے اور اب کھوتوں کی طرح ہنس کر مذاق اڑا رہے ہو؟ وہ غصے سے کہتا کھڑا ہوا۔ ابے جانی، جا کہاں رہا ہے؟ جہنم۔ بھابھی ہے کیا وہاں؟ مرو تم لوگ۔ اچھا رکنا یار، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ شجاع نے اس کا بازو پکڑا۔ مجھے نہیں بیٹھنا، میں جا رہا ہوں، ہاتھ چھوڑو میرا۔ اچھا نا، سوری۔ چل عثمان، کان پکڑ کر سوری کر، شجاع نے حکم دیا۔ سوری۔ عثمان کے بھی سوری کہنے پر وہ دونوں کو گھوڑی ڈال کر احسان کرتا بیٹھ گیا۔ اب بتا ہوا کیا؟ کچھ نہیں، بس وہ علیزہ والا معاملہ۔ وہ اکتایا سا بولا۔ کیا کہا دیا نے؟ علیزہ کی طرف سے انسیکیور فیل کر رہی ہے وہ؟
تو اسے سیکیورٹی کا احساس دلا۔ شجاع نے مشورہ دیا۔ کیسا احساس؟ وہی جو دل میں چھپائے بیٹھا ہے۔ کیا یار، اگر اسے بھنک بھی پڑ گئی تو کچا چبا جائے گی مجھے۔ تو پھر علیزہ والی غلط فہمی مناسب الفاظ میں دور کر دے۔ بتایا ہے، وہ 8 دن سے مجھ سے مخاطب نہیں ہوئی، میں کیسے دور کروں غلط فہمی؟ وہ چڑھا۔ بول چال بند ہونے کی وجہ؟ عثمان نے بھی حصہ لیا۔ ابے او پاگل، مجھے بھی پاگل کرے گا کیا؟ عثمان اس کی دہائی پر مسکراہٹ دبا گیا۔ ہاں یاد آیا علیزہ، وہی جڑ ہے سارے فساد کی۔ تو ایسا کر، اسی جڑ کو اکھاڑ پھینک، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چل اب چل کر، تو اپنی بکواس بند کر ورنہ ایک جھامپڑ دوں گا۔ عثمان بات کرنے دے مجھے۔ شجاع نے گھور کر اسے چپ کرایا۔ اوکے۔ وہ منہ پر انگلی رکھ کر چپ ہو گیا۔ عبید، میرا مشورہ تو یہی ہے کہ مناسب الفاظ میں دیا سے اظہار محبت کر دے۔ مجھے نہیں لگتا وہ کوئی سیریس ری ایکشن دے گی۔ ویسے بھی تیری طرح کچھ نہ کچھ تو اس نکاح کا اثر اس پر بھی ہوا ہوگا، تبھی تو وہ علیزہ سے انسیکیور فیل کر رہی ہے۔ مگر کیسے کہوں گا میں؟ وہ الجھا۔ یہ اب تیرا مسئلہ ہے کہ تجھے بھابھی کو کن الفاظ میں داستان دل بتانی ہے۔ کیوں شجاع، ٹھیک کہا نا میں نے؟ زیادہ دیر چپ رہنا عثمان کے بس کی بات نہیں تھی۔ ایگزیکٹلی۔ اوکے، سوچتا ہوں کچھ۔ عبید نے بھی نیم رضامند ہوتے سر ہلا دیا۔ وہ اسی وقت اپنے روم کی بالکنی میں کھڑا چائے کے ساتھ شجاع کی کہی گئی باتوں کو سوچ رہا تھا۔ ٹھیک ہی کہا شجاع نے کہ نکاح کے بعد میرے دل کی حالت بدلی تو ہے۔ ڈیفینیٹلی دیا کے دل میں بھی کوئی ہلچل تو ہوئی ہوگی، تبھی تو وہ علیزہ کے میرے پاس آنے دیکھ کر اتنا اریٹیٹ ہوتی ہے۔ تو پھر مجھے اس سے بات کر لینی چاہیے۔ بات کر لینے سے دیا کی غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی اور میرے دل کی بات بھی اس تک پہنچ جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گی؟ مجھے 2-4 سلوٹیں سنائے گی، ایک آدھ جھڑ دے گی تو کیا ہوا؟ اب اتنا تو بنتا ہے نا اس کا۔ جب میں اتنے سالوں پرانی دشمنی بھلا کر اپنی محبت کا اظہار کروں گا تو کیا ایکسپیکٹیشن ہوں گی اس کے؟ عبید نے انگڑائی لی۔ چلو بھروں کے چھتے میں ہاتھ ڈال کر دیکھ ہی لیتے ہیں۔ وہ تصور میں دیا کے غصے سے لال بھبوکا گال دیکھ کر مسکرا دیا۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور عبید نے مجھ سے سوری نہیں کیا۔ کیا میری بات اسے واقعی بری لگی ہے یا پھر اسے میری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے؟ اگر عبید کو سچ میں میری پرواہ نہ ہوئی اور واقعی وہ اس چڑیل میں انٹرسٹڈ ہوا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ او اللہ جی، یہ کیا ہو گیا؟ اچھی خاصی دشمنی چل رہی تھی ہماری، پھر یہ اچانک میرے دل کیوں بے ایمان ہو گیا ہے؟ میں کیوں اس ڈفر کے لیے سیریس ہو گئی ہوں؟ وہ افسردہ ہوئی۔ یہ سب کیا؟ ادھر اس پھپھے کٹنی کا ہے؟ نہ وہ بیچ میں آتی، نہ مجھے جیلسی فیل ہوتی اور نہ ہی میں اس عبید نامی ایڈیٹ میں انوالو ہوتی۔ اب کیا ہوگا؟ اوفو علیزہ ابرار، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، اور اگر بدقسمتی سے اس روئے زمین پر جلوہ افروز ہو ہی گئی تھی تو پھر ہماری ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہ لیتی، اور اگر ایڈمیشن لے ہی لیا تھا تو کاش کہ تم ایک شریف اور سلجھی ہوئی لڑکی ہوتی، نہ کہ دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والی چورنی ہوتی۔ دیا نے دانت کچکچائے۔ چلو دفعہ مارو اس قصے کو۔ دیا انصاری، تم اب ان دونوں کے بارے میں سوچ کر خود کو ڈپریس نہیں کرو گی۔ اوکے، اس نے خود کو تھپکی دی۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو تو اسے آزاد چھوڑ دو، اگر وہ تمہارا ہوا تو لوٹ کر تمہاری ہی طرف آئے گا۔ جاؤ عبید انصاری، میں نے تمہیں آزاد کیا، جاؤ جی لو اپنی زندگی، چلا لو چکر، لے لو مزے۔ اگر تم میرے ہوئے تو مجھے ہی ملو گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، پھر میں تمہیں ہرگز زندہ سلامت نہیں چھوڑوں گی، دیکھ لینا تم۔ دیا نے ڈائیلاگ بولتے ہوئے بدلہ لینے کا مصمم ارادہ کیا اور سائیڈ لیمپ آف کر کے کمبل میں دبک گئی۔ عبید نے اپنی سوچوں کے گھوڑے دوڑا کر بالآخر الفاظ اور وقت سلیکٹ کر ہی لیا تھا۔ 1 جنوری سال کے پہلے دن ان کے نکاح کو 1 سال پورا ہونا تھا، اور عبید نے نئے سال کے پہلے دن اپنی اینیورسری کے دن ہی دیا کے لیے سرپرائز ارینج کیا تھا۔ نئے سال کی شروعات میں چند گھنٹے باقی تھے اور وہ بے چینی سے ان چند گھنٹوں
کو ٹیرس پر ٹہل ٹہل کر گزار رہا تھا۔ دوسری طرف دیا رضائی میں دبکی یہی سوچے جا رہی تھی کہ کل ان کے نکاح کو 1 سال پورا ہونے والا ہے، اور اس 1 سال میں کچھ بدلا ہو یا نہ بدلا ہو، پر میرا دل ضرور بدل گیا، اور اس بدتمیز عبید انصاری کے لیے اللہ جانے آگے کیا ہوگا میرا۔ میں تو ابھی سے ہمت ہار رہی ہوں۔ اور عبید کو چاہیے تھا کہ وہ مجھ سے تھپڑ کے لیے سوری کرتا، اور اگر میری بات غلط تھی تو جھٹلاتا، مجھے سچ بتاتا، مگر وہ تو بالکل ہی خاموشی کیے بیٹھا ہے۔ اللہ کرے عبید انصاری تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو جائے، پھر پوچھوں گی تم سے کہ کسی سے لا تعلقی کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ دیا انہی سوچوں کے درمیان نیند کی وادیوں میں ہچکولے کھانے لگی۔ عبید نے ٹیرس پر ایک آخری نظر ڈال کر گھڑی دیکھی اور دیا کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ ایک دم پکی خبر ہے داد جی، میں خود سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ عمیر نے سسپنس پھیلایا۔ پھر کیا کیا جائے؟ داد جی پرسوچ انداز میں پوچھا۔ چھاپا، داد جی چھاپا مارتے ہیں۔ داد جی نے ایک غصیلی نظر عمیر پر ڈال کر ہاں میں سر ہلایا۔ یاہو، داد جی تسی گریٹ ہو، عمیر نے اچھل کر نعرہ لگایا۔ داد جی ہلکے پھلکے ہو کر مسکرا دیے۔ عبید نے آہستہ سے دیا کے کمرے کا دروازہ کھولا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا بیڈ تک آیا۔ اب وہ آہستگی سے اس کی رضائی ہٹا رہا تھا۔ جب دیا کی آنکھ کھلی، وہ عبید کو خود پر جھکے دیکھ کر منہ کھولے پورے قوت سے چلانے ہی والی تھی، جب عبید نے سائیڈ لیمپ آن کرکے ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر چینخ کا گلا گھونٹا۔ اب وہ منمنائی۔ شش، چپ رہو، عبید نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا کہا۔ ہاتھ ہٹاؤ عبید، وہ بمشکل بولی۔ ہٹا رہا ہوں، پر تم چلاؤ گی نہیں پلیز دیا، خاموشی سے میری بات سننا۔ ہاں، دیا نے زور زور سے ہاں میں سر ہلایا۔ عبید نے ہاتھ ہٹا دیا۔ دیا نے پہلے تو اپنی رکی سانس بحال کی اور پھر اس پر چڑھ دوڑی۔ ذلیل کمینے، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ آدھی رات کو میرے کمرے میں گھستے ہوئے، وہ بھی غلط نیت سے۔ تم اس حد تک گر جاؤ گے کہ… بس آگے کچھ مت کہنا، ورنہ اس دن کی طرح ایک اور چپیڑ دوں گا، سمجھی؟ ہاتھ تو لگا کر دیکھو، توڑ نہ دیے تو میرا نام دیا نہیں، وہ چیخی۔ اچھا بس، آدھی رات کو بھی اٹھ کر یوں ایکٹیو ہو جیسے کیوں آئے تھے میرے کمرے میں؟ دیا نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا۔ تم چپ ہوگی تو میں کچھ بول سکوں گا نا، وہ چڑھ کر بولا۔ جلدی بولو اور 9 2 11 ہو جاؤ، ورنہ ابھی سارے گھر کو اکٹھا کر لوں گی میں، دھمکی دی۔ چلو میرے ساتھ، عبیر نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ کہاں؟ چلو بتاتا ہوں، میں نہیں جانے والی۔ تمہارا کیا بھروسہ؟ وہ مشکوک ہوئی۔ تف ہے مجھ پر، جو تم جیسی لڑکی پر دل ہار بیٹھا، وہ بڑبڑایا اونچی آواز میں۔ بک بک کرو، مجھے نہیں سنا۔ تمہیں ہی تو سنانا ہے، سب چلو گی تو سنا پاؤں گا نا، وہ اکتایا۔ پہلے بتاؤ کہاں؟ ٹیرس پر۔ ٹیرس پر کیا کرنے، وہ بھی رات کے 12 بجے؟ وہ حیران ہوئی۔ دیا تم چل رہی ہو یا پھر تمہیں اٹھا کر لے جاؤں؟ زیادہ فری مت ہو، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں، سمجھے؟ وہ اچھے سے سمجھ گیا، میں اچھے سے سمجھ گیا، تم جیسی تیسی لڑکی ہو۔ چلو اب، عبید نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے۔ ٹھہرو میں شال لے لوں، وہ کہتی ہوئی بیڈ کی طرف گئی، شال اٹھا کر ارد گرد لپیٹی اور چٹیا سے نکلی لٹوں کو کانوں کے پیچھے ارسا۔ چلو، تھینکس فار دی آنر، عبید نے طنزیہ کہہ کر اسے آگے چلنے کا کہا۔ دونوں آگے پیچھے چلتے ٹیرس پر آ گئے۔ یہاں تو اندھیرا ہے، دیکھا، مجھے پہلے ہی شک تھا تم پر۔ دیا پلیز، کبھی تو چپ رہ کر، خاموش رہ کر کچھ محسوس کر لیا کرو۔ اس اندھیرے میں کیا خاک محسوس کروں؟ فی الحال تو جو محسوس کر رہی ہوں وہ بہت ہی خوفناک ہے۔ تمہیں داد جی کی قسم ہے دیا، اب اگر میرے سامنے کچھ بولنے سے پہلے تم نے زبان تک ہلائی۔ دیا حیران ہوتی ہوئی میں سر ہلا گئی۔ تھینکس، وہ مسکراتا ہوا لائٹ آن کر چکا تھا۔ دیا نے حیرت سے ٹیبل کی طرف دیکھا جو ٹیرس کے بیچوں بیچ پڑا سجا ہوا تھا۔ ٹیبل کو ریڈ روزز کی پتیوں سے ڈھانپا گیا تھا۔
اور اس کے وسط میں کیک پڑا تھا جس پر ہیپی نکاح اینیورسری نیو ایئر ٹو مائی وائف کے الفاظ درج تھے۔ دیا پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب دیکھ رہی تھی۔ عبید اس کے شاکڈ ایکسپریشن دیکھ کر مسکرایا اور آہستگی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹیبل کی طرف لایا۔ دیا اس کے ساتھ گھسٹتی ہوئی ٹیبل تک پہنچی۔ عبید نے لائٹر سے کینڈلز کو روشن کیا اور پھر وہ دائیں جانب دیوں کی طرف بڑھا جہاں دیوں کی مدد سے "I love you my first and last love" لکھا گیا تھا۔ عبید نے لائٹر سے ان دیوں کو بھی روشن کیا جس سے وہ جگمگاتے اور زیادہ خوبصورتی سے اظہار محبت کرتے نظر آنے لگے۔ وہ دیا کو لے کر دیوں کی طرف آیا اور اسے ان کے بیچ کھڑا کر کے خود اس کے سامنے آیا۔ دیا سوئی جاگی کیفیت میں سب سمجھنے کی اور سب سمجھ کر ہضم کرنے کی کنڈیشن سے گزر رہی تھی۔ عبید نے جیکٹ سے ریڈ روز نکالا اور دھڑکتے دل سے روز دیا کی جانب بڑھایا، اس خوف کے ساتھ کہ کہیں اس طرف سے جواب میں تھپڑ ہی نہ رسید ہو جائے۔ دیا ابھی بھی اسٹل کھڑی تھی۔ "دیا" آہستگی سے پکارا گیا۔ "دیا" عبید نے اس کا بازو ہلایا۔ وہ نیند سے جاگی۔ یہ سب کیا ہے عبید؟ وہ شاکڈ سی پوچھ رہی تھی۔ "یہ سب تمہارے لیے ہے۔ "میرے لیے؟ وہ اپنی طرف انگلی کرتی حیران ہوئی۔ "یس اٹس فار یو" وہ مدھم سا مسکرایا۔ "مگر میرے لیے کیوں؟ میں دیا ہوں، دیا انصاری، علیزہ ابرار نہیں جو تم مجھ سے رومانس لڑانے کی کوشش کر رہے ہو"۔ دیا مکمل ہوش میں آتی چلائی، "کول ڈاؤن سویٹ ہارٹ"۔ "وٹ! سویٹ ہارٹ! تم نئے سال کی شروعات مجھ پر لائن مار کر رہے ہو، مجھ سے فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، مجھے بیوقوف بنا رہے ہو"۔ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوئی۔ "ارے یار، میں نے تمہیں داد جی کی قسم دی تھی نہ بولنے کے لیے، مگر دیا انصاری صاحبہ کی زبان بند ہو جائے، کوئی معجزہ ہی ہو اس دنیا میں"۔ وہ اکتاتا ہوا چڑھ کر بولا۔ میں تمہیں"۔ "دیا پلیز"۔ "5 منٹ"۔ عبید نے ہاتھ جوڑے۔ "میں عبید انصاری اپنے پورے ہوش و حواس میں دیا انصاری تم سے "I love you" کہتا ہوں۔ "I love you, I love you دیا انصاری"۔ "love you a lot my heart"۔ وہ جلدی بولا۔ "میری زندگی میں آنے والی تم وہ پہلی لڑکی ہو جو میرے دل کو چھو گئی۔ اب نہ جانے یہ میری خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ علیزہ ابرار صرف اور صرف میری کلاس فیلو تھی، ہے اور رہے گی۔ اس کی وجہ سے تمہارے دل میں جو بھی غلط فہمیاں ہیں سب نکال دو۔ وہ نہ تو کبھی ہمارے درمیان تھی اور نہ ہی کبھی آ سکتی ہے، بلیو می، کیونکہ تم میرے دل کی سرزمین پر اپنے جھنڈے بہت مضبوطی سے گاڑ چکی ہو، جسے کوئی علیزہ ابرار تو کیا میں خود عبید انصاری بھی اکھاڑنے کی جرات نہیں کر سکتا، اور میں اپنے اس دن کے تھپڑ پر بھی تم سے شرمندہ ہوں اور سوری بھی کرتا ہوں۔ تم چاہو بدلہ لے سکتی ہو مجھ سے جواباً تھپڑ مار کر، مگر میں جانتا ہوں تم ایک اچھی اور سچی مشرقی لڑکی ہو جو اپنے شوہر کو معاف تو کر سکتی ہے مگر کبھی بھی ہاتھ اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ مکھن لگایا گیا۔ اس لیے پلیز نئے سال کی شروعات ہم پچھلے سب باتوں کو بھلا کر کرتے ہیں، اپنی ماضی کی دشمنی کو مستقبل کی دوستی اور محبت میں بدل دیتے ہیں۔ میں عبید انصاری سر سے پیر تک خود کو تمہیں سونپتا ہوں۔ اب تم چاہو تو قبول کر لو اور تم چاہو تو میری سچی کھڑی فیلنگز کو ریجیکٹ کر دو۔ قبول کرنے کی صورت میں میں زندگی بھر تمہارا مشکور رہوں گا اور ریجیکٹ کرنے کی صورت میں بھی میں تمہاری جان نہیں چھوڑنے والا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، تم جو بھی چاہو، دونوں صورتوں میں بھگتنا مجھے ہی پڑے گا۔ عبید نے ایک ہی سانس میں سب کہہ کر جان چھڑائی۔ اب دیا کی باری تھی فیصلہ سنانے کی، جو منہ کھولے کھڑی تھی۔ "دیا"۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد عبید نے اسے پکارا۔ "دیا، منہ میں مکھی چلی جائے گی، بند کر لو"۔ وہ آگے بڑھ کر دیا کا منہ بند کرنے ہی والا تھا جب وہ بول پڑی۔ "مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا عبید کہ یہ سب سچ ہے یا پھر کوئی خواب دیکھ رہی ہوں"۔ "میں تمہیں یقین دلاتا ہوں ابھی"۔ وہ شرارت سے کہتا اس کی طرف بڑھا۔ "شٹ اپ عبید"۔ وہ اس کا ارادہ بھانپی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ "کم آن یار، ایک بار، بس ایک بار سینے سے لگ کر سب قبول ہے کہہ دو، میں ملتجی ہوں"۔ "عبید"۔ وہ چیخی۔ "آہستہ جان عبید، کوئی سن لے گا"۔ وہ مزید پھیلا۔ "زیادہ اوور ریئیکٹ مت کرو سمجھے، اگر جان تم بھی تو اس اوور ری ایکشن میں کچھ حصہ ڈالو"۔
میں ہرگز اچھی اور مشرقی لڑکی ثابت نہیں ہونے والی، اس لیے حد میں رہ کر بات کرو۔ ابھی تک تو حد میں ہی ہوں، مگر تم مجھے کوئی جواب نہ دے کر حد پار کرنے پر اکسا رہی ہو ڈیئر وائف۔ میں کیا جواب دوں؟ وہی جو دل میں ہے۔ دل میں؟ وہ جھجکی۔ بالکل، مگر میرے دل میں تمہارے لیے کچھ خاص نہیں ہے، وہ لاپرواہی سے بولی۔ سچ کچھ بھی نہیں ہے؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں بالکل سچ، وہ مطمئن رہی۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ عبید نے ٹیبل پر پڑی ڈائری لہرائی۔ یہ میری ڈائری تمہارے پاس کیسے؟ میڈم، پکا کام کر کے ہی تم جیسی شیرنی سے اظہار محبت کا رسک لیا تھا۔ وہ مخدوط ہوا۔ تم انتہائی بدتمیز ہو عبید، تمہیں شرم نہیں آئی میری پرسنل ڈائری چرا کر پڑھتے ہوئے؟ ارے یار، اس پرسنل ڈائری میں کچھ بھی ایسا ویسا نہیں تھا کہ پڑھ کر مجھے شرم آتی۔ تم بہت چیپ ہو۔ دیا نے اب اس کے بال پکڑنے کے لیے ہاتھ اٹھائے جن کو عبید نے قابو میں لے لیا۔ اور تم بہت ایکسپینسو ہو۔ وہ ہنستے ہوئے اسے بازوؤں کے گھیرے میں لے چکا تھا۔ جب عمیر نے سیٹی اور تالیاں بجاتے ہوئے انٹری دی، داد جی بھی اس کے ساتھ تھے۔ دیا کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ واہ بھئی ڈیئر برو، دل خوش کر دیا، مزہ آ گیا قسم سے۔ عمیر نے ہوائی کس اچھالی۔ داد جی آپ؟ عبید شرمندگی اور حیرانگی سے ملے جلے تاثرات سے بولا۔ جی برخوردار ہم۔ وہ پاس آ کر مسکرائے۔ ارے بھئی میری بیٹی اس طرح خاموش کیوں کھڑی ہے؟ فیصلہ تو سنائے اس بھگوڑے کو۔ داد جی نے ہنستے ہوئے عبید کے کندھے پر دھپ ماری اور دیا کو بازو کے حلقے میں لیا۔ دیا زندگی میں پہلی بار شرم سے بلش کرتی نظریں جھکا گئی۔ واؤ بچو، شرما رہی ہیں بھائی۔ عمیر نے اسے چھیڑا۔ داد جی وہ منمنائی۔ خبردار جو کسی نے میری بیٹی کو چھیڑا، داد جی نے مسکراتے ہوئے دھمکی دی۔ پر داد جی، آپ اپنی بیٹی کو چھیڑنے کا مکمل سرٹیفکیٹ 1 سال پہلے مجھے سونپ چکے ہیں اور آج ہم اسی سرٹیفکیٹ کی اینیورسری منا رہے تھے۔ عبید کی یہ بات سن کر سب مشترکہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑے۔ دیا نے اسے گھوری دی۔ اسی گھوری کے جواب میں عبید نے آنکھ دبا کر کس اچھالی۔ دیا نے شرمیلی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر نظریں جھکا لیں۔ عبید کے لیے دیا کا یہ شرمیلا روپ نہ صرف نیا تھا بلکہ بہت دلچسپ اور خوش کن بھی تھا۔ اسے مسکراتے دیکھ کر وہ بھی پرسکون سانس خارج کرتا مسکرا دیا۔ بے شک یہ نیا سال عبید اور دیا کے لیے بہت سی خوشیاں لانے والا تھا۔ اے نئے سال کے ابھرتے ہوئے سورج، تمہیں اپنی کرنوں کی قسم، اس نئے سال میں دل کی راہوں پر چلنے والوں کے راستوں کو محبت کی روشنیوں سے بھر کر اجالا لا دو۔ دی اینڈ۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آیا ہے تو نیچے کامنٹ میں بتائیں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور مور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔